بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی شتیتہ خاتون کون ہیں اور ان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ کیا نسبت حاصل ہے؟ آخر یہ خاتون اس مقام تک کیسے پہنچیں کہ آج بھی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے دور دور سے آ کر ان کی زیارت کرتے ہیں؟ حضرت بی بی شتیتہ خاتون جو کہ شتیتہ نشابوری کے نام سے بھی معروف ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے محبوں میں سے تھی۔ جب حکومتوں کے خوف سے لوگ امام تک نہیں پہنچ پاتے تھے تو نشابور کے لوگوں نے، کیونکہ امام کا حق یعنی کہ خمس امام تک پہنچانا تھا، لہذا ہر شخص امام تک نہیں پہنچ پاتا تھا، اس لیے طے یہ پایا کہ ایک شخص کو وکیل بنا کر سب کی طرف سے امام کی خدمت میں روانہ کیا جائے۔ محمد ابن علی کا انتخاب کیا گیا اور اموال اکٹھے کر کے ان کے حوالے کیے گئے، اور کچھ اوراق میں سوالات لکھ کر ان کے حوالے کیے گئے، جن کو مضبوطی کے ساتھ کمر بند سے باندھا گیا اور اوپر سے مہر لگا دی گئی تاکہ اسے کوئی کھول نہ سکے۔ محمد ابن علی سے یہ کہا گیا کہ جو شخص یہ سوالات پڑھے بغیر ہمارے سوالوں کا جواب دے دے وہی ہمارا امام ہوگا۔ آپ اموال ان کے حوالے کر دیجیے گا، اگر جواب نہ دے سکے تو اموال لے کر واپس آ جائیے گا۔ جب یہ نشابور سے جانے لگے تو حضرت شتیتہ خاتون جو کہ نہایت ہی غریب اور تنگ دست تھیں، وہ بھی آئیں ان کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ ایک درہم ہے اور یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، یہ بھی میری طرف سے امام کے لیے آپ لے جائیں۔ اگرچہ یہ حقیر سا تحفہ ہے لیکن حقدار کو اس کا حق دینے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ کہاں نشابور اور کہاں مدینہ سفر کرتا ہوا یہ شخص مدینہ پہنچا تو اس کی ملاقات سب سے پہلے عبداللہ افطہ سے ہوئی۔ عبداللہ افطہ وہ شخص تھا جو اپنے آپ کو امام سمجھتا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جگہ پر اپنے آپ کو امام سمجھتا تھا۔ لہذا جب محمد ابن علی نے وہ سوالات پیش کیے اور یہ جواب نہ دے سکے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارا امام نہیں ہو سکتا جو ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ اب یہ شخص اسی اثنا میں حیران و پریشان تھا کہ آخر کس طرح میں اپنے امام تک پہنچوں اور کس طرح ان کو پہچانوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان ان کی طرف آیا ہے جو آ کر ان کو کہتا ہے کہ اے محمد ابن علی، جس امام کی زیارت کی تمنا دل میں لے کر آئے ہو وہ امام آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ آئے امام کی خدمت میں۔ اس سے پہلے کہ یہ سوالات امام کی خدمت میں پیش کرتے، امام نے سب سے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ جو سوال تم نشابور سے لے کر چلے ہو ہم نے ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ جب انہوں نے مہرے کھول کر دیکھا تو تمام سوالوں کے جواب تحریر تھے۔ یہ سمجھ گئے کہ یہی ہمارے امام ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے دوسرا جملہ فرمایا کہ جو اموال تم لے کر آئے ہو وہ میرے حوالے کر دو، اور شتیتہ کا وہ ایک درہم اور وہ کپڑا مجھے دو جو اس نے میرے لیے تحفتاً بھیجا ہے۔ حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے جزیات بیان کی کہ شتیتہ کا وہ درہم تم نے اس تھیلی میں رکھا ہے جس میں 4000 درہم موجود ہیں، اور اس کا دیا ہوا کپڑا تم نے اس تھیلے میں رکھا ہے جس میں بلخ کے 2 بھائیوں کے کپڑے موجود ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان اموال میں سے فقط شتیتہ کا وہ ایک درہم اور وہ کپڑا اٹھایا، باقی تمام اموال کو رد کر دیا۔ پھر محمد ابن علی کو 40 درہم امام علیہ السلام نے دیے اور فرمایا کہ یہ درہم لے جاؤ اور نشابور جا کر شتیتہ کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ 40 درہم اس کے حوالے کرنا۔ اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے ایک کفن بھیجا اور کہا کہ جب تم نشابور پہنچو گے تو تمہارے پہنچنے کے 19 دن بعد شتیتہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اسے بتانا کہ ہم خود اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ جب نشابور واپس آئے تو آ کر بی بی شتیتہ کو امام کے سلام دیے، وہ 40 درہم دیے اور وہ کفن حوالے کیا، اور وہ خبر بھی سنائی جو امام علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ اب لوگ اسی سوچ میں تھے کہ دیکھیں آخر ہوتا کیا ہے۔ جب 19 دن گزرے تو 19ویں دن حضرت شتیتہ کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے، اور انہوں نے آ کر حضرت شتیتہ کے تمام امور کو انجام دیا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور انہیں دفن کیا ہے، اور یکایک وہ جوان ان کی نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔
کتنی خوش نصیب ہے شتیتا خاتون کہ جس نے ایک ہی وقت میں امیر کائنات کی بھی زیارت کی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی زیارت کی، کیونکہ جو بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے امیر کائنات اس کے سراہانے ضرور آتے ہیں۔ یہ تھی وہ پاک دامن اور سچی محب شتیتا خاتون کہ جس نے اپنے کردار سے وقت کے امام کے دل میں ایسا گھر بنایا کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو خود امام چل کر اس کے پاس آتے ہیں۔ فرق نہیں کرتا مرد ہو یا عورت، اگر مرد وقت کا سلمان ہے تو امیر کائنات چل کر اس کے پاس آتے ہیں، اور اگر عورت وقت کی شتیتا خاتون ہے تو امام موسیٰ کاظم چل کر ان کے پاس آتے ہیں۔ حضرت شتیتا خاتون کا روضہ آج بھی نشاپور میں موجود ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ حکایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تمام کی تمام فارسی زبان میں ان کے روضے پر موجود ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ امام کا حق امام تک پہنچایا جائے، چاہے وہ قلیل اور تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ امام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو چیز مجھے بھیجی گئی ہے یہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، امام یہ دیکھتے ہیں کہ اسے بھیجنے والا کون ہے۔ بھیجنے والا اگر سچا محب ہے، بھیجنے والا اگر حقیقی پیروکار ہے تو امام اسے قبول کرتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کے اموال کو امام نے رد کر دیا وہ لوگ تھے جو فتحی مذہب بن چکے تھے، امام کی امامت کو چھوڑ کر عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو چکے تھے۔ اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فقط اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا دم بھر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔